حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ ان کے نبی ہوں گے جو اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، وہ ان کے نبی ہوں گے جو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، تو ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، آج جو ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، آج مسلمانوں پر ذلتیں انڈیلی جا رہی ہیں، آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہو رہا ہے، آج دنیا بھر میں جو بے چینی اور بدامنی پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی یاد چھوڑ دی ہے، ہم اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو گئے ہیں، ہم ذکر الہی سے غافل ہو گئے ہیں، اسی لیے ذلتیں ہم پر انڈیلی جا رہی ہیں اور ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کو خوب یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کے ذکر ہی سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ حضرات، سبحان اللہ، کیا ہی پیاری حدیث پاک ہے، کیا ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان اور حبیبتان الی الرحمن۔ حضرات، یہ اس ذات بابرکات کا کلام ہے کہ جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء دم بخود رہ گئے،
आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे जो है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। तो हज़रत अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बड़े हल्के हैं, यानी उनको अदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर मीज़ान पर बड़े भारी है। यानी मीज़ान का माना होता है तराजू, तो मीज़ान पर बड़े भारी हैं। और फरमाते हैं रहमान को बड़े प्यारे हैं। वो कौन से दो कलमे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बड़े हल्के हैं, मीज़ान पर बड़े भारी हैं और रहमान को बड़े प्यारे। हज़रात अगर इन्हीं दोनों कलमों को याद कर लिया जाए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और सुबह शाम इसको पढ़ा जाए, चलते फिरते इसको पढ़ा जाए और इसको विर्द में रखा जाए, तो बड़ी बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। मगर आज अफसोस तो ये है कि हर तरफ गफलत का अंधेरा छाया हुआ है और हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर चीज वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। हज़रात देखिए, अल्लाह की पाकी पहाड़ भी करता है, अल्लाह की पाकी दरख्त भी करते हैं। कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह का नाम न लेती हो, अल्लाह का जिक्र न करती हो। कुरान शरीफ में वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर चीज वो अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह अल्लाह करती है, अपने अल्लाह को याद करती है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ आप पहाड़ पर से गुजरे, तो आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ये पहाड़ अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और पहाड़ इस तरह से कह रहा है सुबहान मन जअल फीना अन्नार व लम तुहरिकना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये पहाड़ कह रहा है कि पाक है वो खुदा, पाक है वो जात कि जिसने हमारे अंदर आग पैदा की है, हालांकि वो आग हमें नहीं जलाती। इस हदीस से ये पता चला कि पहाड़ भी वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। इसी तरह से एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ सफर में थे और आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए, और जैसे ही दरख्त के नीचे बैठे तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये पहाड़ भी अल्लाह का, ये दरख्त भी, ये पेड़ भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। और फरमाया कि इस तरह से ये दरख्त कह रहा है सुबहान मन जअल फी ज़िल्ली सय्यदल अंबिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दरख्त ये कह रहा है, ये पेड़ ये कह रहा है कि पाक है वो खुदा जिसने नबियों के सरदार को मेरे साये के नीचे बिठा दिया है। तो हजरात इस तरह से दरख्त भी वो अल्लाह को याद कर रहा है। और देखिए एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे, और जब कब्रिस्तान में पहुंचे दो कब्रों के पास से गुजरे। आप जैसे ही गुजरते हैं तो रुक जाते हैं, सहाबे किराम भी ठहर गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है तो आपने खजूर की शाख तोड़ी और उसके दो हिस्से किए, दो टुकड़े किए, एक हिस्सा एक कब्र पर डाल दिया और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर डाल दिया। उसके बाद आप
ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی حضرات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی جو ہے اور گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے کے اوپر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کیا کرتا تھا، اپنے بھائیوں کی چغلی کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے حضرات، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے اوپر ہے، لیکن زمین کے نیچے قبر کے اندر کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، سرکار اسے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے حضرات۔ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی زمین کے اوپر ہیں، ہم بھی زمین کے اوپر ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور نبی جس طرح سے اپنے آگے کی چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح سے پیچھے کی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جس طرح سے نبی ظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے نبی باطن چیزوں کو، جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم سے غائب ہیں، ان چیزوں کو بھی نبی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ تو جس ذات کی آنکھ نے اللہ کا دیدار کیا اس ذات سے کوئی اور چیز نہیں چھپ سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول زمین کے اوپر ہے، لیکن زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جب کھجور کی ساکھ کو توڑ کر کے قبروں کے اوپر رکھ دیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں ہری رہیں گی اس وقت تک تسبیح پڑھتی رہیں گی۔ پتا چلا کہ اے لوگوں، قبر کے اوپر اگر گھاس ہے تو گھاس چھیلی نہ جائے، کیونکہ قبر کے اوپر گھاس ہے جب تک وہ ہری ہے، جب تک وہ تر و تازہ ہے، وہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس گھاس کی تسبیح کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے قبر کے اندر جو مردہ ہے، جو مومن بندہ ہے، اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کے قبر میں اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب وہ لوگ غور کریں، اس چیز کو دھیان میں لائیں اور سوچیں، سبق حاصل کریں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اکثر لوگ پانی نہیں استعمال کرتے ہیں جب پیشاب کرتے ہیں، ڈھیلا نہیں استعمال کرتے ہیں جب پیشاب کرتے ہیں، اب چھینٹیں تو کپڑے میں لگ ہی جاتی ہیں۔ تو پیشاب سے بچا جائے، اور جس طرح سے اپنے پیشاب سے بچا جائے اسی طرح سے بچوں کے بھی پیشاب سے بچا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مطلقاً فرمایا ہے استنزہوا عن البول، اے لوگو پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، جو کہ عام طور پر اکثر قبر کا عذاب وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا پیشاب کی چھینٹوں سے بچا جائے، پیشاب جب باہر کیا جائے تو ایسی جگہ کیا جائے، نرم جگہ میں کیا جائے، اور کڑی اور سخت جگہ میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ سخت یا پتھریلی زمین میں پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹیں اپنے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ تو جو ہے نرم جگہ میں پیشاب کیا جائے، اور اسی طرح سے جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف بھی بیٹھ کر کے پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس طرف بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے تو ہوا کی وجہ سے چھینٹیں اپنے اوپر آئیں گے تو پھر پیشاب سے نہیں بچ
بچ پائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اے لوگو پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، لہذا پیشاب کی چھینٹوں سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں کو تو یہ دیکھا جاتا ہے اب تو گھر گھر پیخانہ بن گیا ہے، بیت الخلا بن گیا ہے، باہر اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ پورب اور پچھم کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ پیشاب کرنے کی صورت میں یہ پیخانہ کرنے کی صورت میں پورب اور پچھم کی طرف نہ تو منہ ہونا چاہیے نہ ہی پیٹھ ہونا چاہیے۔ جب بھی پیشاب یا پخانہ کریں تو اتر اور دکن کی طرف منہ اور پیٹھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر وہ پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں یا پورب کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو پیچھا پچھم کا پڑتا ہے، اور اگر پچھم کی طرف ہے تو اسی کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں، اور یہ دونوں منع ہے۔ نہ تو پورب کی طرف جو ہے نہ تو پچھم کی طرف پیٹھ کیا جائے نہ پچھم کی طرف منہ کیا جائے۔ تو پیشاب اور پخانہ کرنے میں ان سب چیزوں کو خیال رکھا جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں منع کریں گے اور اگر ہمارے بچے قبلے کا احترام نہیں کریں گے تو اس کے گنہگار ہم بھی ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اے لوگو پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دوسری قبر میں عذاب یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ غیبت کیا کرتا تھا، یہ چغلی کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، اگر ہم کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر غیبت کرنے سے بچنا ہے، چغلی کھانے سے بچنا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں تو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، قرآن شریف میں ہے 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اے لوگو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا وہ غیبت کرنے والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ لہذا غیبت کرنے سے اور چغلی کرنے سے بھی بچا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں ہری رہیں گی اس وقت تک یہ اللہ کو یاد کرتی رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی۔ آج سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ جو چیزیں ہری ہوتی ہیں وہ زندہ ہے اور جو سوکھ جاتی ہیں وہ مردہ ہے، لیکن اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قبروں کے اوپر کھجور کی شاخ کو توڑ کر کے رکھ کر کے یہ بتا دیا تھا اپنے صحابہ سے کہ جب تک یہ چیزیں ہری رہیں گی اس وقت تک تسبیح بیان کرتی رہیں گی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک کوئی چیز ہری ہے وہ زندہ ہے اور وہ سوکھ جائے تو مردہ ہے۔ بہرحال کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنی نمازیں ہم وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کو ہم بھولے بیٹھے ہیں؟ اور اگر کچھ لوگ نماز غلط سلط پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نماز ہو گئی، لیکن جس طرح سے نماز اہم العبادات ہے، نماز اہم ہے، اسی طرح سے نماز صحیح طریقے سے پڑھنا، نماز کے مسائل کا جاننا، نماز کے قواعد کا جاننا، نماز کے شرائط کا جاننا، نماز کے فرائض کا جاننا یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے ایک صاحب تھے جو نماز پڑھ لینے کے بعد میں کہہ رہے تھے اوہ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب بغل میں بیٹھے تو انہوں نے سن لیا، کہا یہ کیا ہے اوہ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ؟ تو کہا مجھے 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھنا تھا، یہ میری عادت ہے کہ 33 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور اس بار غلطی سے 35 مرتبہ پڑھ گیا ہوں تو اوہ کر کے 35 میں سے 2 گھٹا کر کے اس کو 33 کر رہا ہوں۔ بتائیے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے وہ نہیں یاد ہے۔ آج کون ایسا آدمی ہے جو اپنا کھیت
जोतने का तरीका ना जानता हो। कौन ऐसा आदमी जो भी काश्तकार है, फसल कैसे बोई जाए, फसल किस तरह से अच्छी पैदा होगी, और गेहूं मामा लग जाए तो कौन सी दवा डालना चाहे, कोई घास जम जाए, करमरैया जम जाए तो कौन सी दवा डालनी चाहिए जिससे हमारी फसल बच जाए और जो बेकार की चीजें जो उसमें पैदा हो गई हैं, उग हो गई है, वो खत्म हो जाए। सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे को धोखा देने का तरीका मालूम, बिजनेस करने का तरीका मालूम, तिजारत करने का तरीका मालूम, दुकान चलाने का तरीका मालूम, और जो है एक दूसरे को फरेब देने का तरीका सब मालूम, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। कि रोज़े महशर की जान गुदास बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद, कल क़यामत में सबसे पहले न तो खेती के बारे में पूछा जाएगा, कल क़यामत में सबसे पहले न तो तिजारत के बारे में पूछा जाएगा, न तो बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, न घर मकान के बारे में पूछा जाएगा, न बाल बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ऐ बंदे यूं बता कि तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो रोज़े महशर की जाए गुदास बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अगर हम नेकी करेंगे तो हमको नेकी का सिला जो है सवाब मिलेगा, और अगर हम बदी करेंगे तो हमें बदी का सिला वो अजाब की सूरत में मिलेगा। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, अगर हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, जौ नहीं काटेंगे। जो है जैसी नेकियां करेगा उसी हिसाब से उसको सवाब मिलेगा, और बुराई करेगा तो उसको अज़ाब मिलेगा। तो अल्लाह के जिक्र में हर चीजें मशगूल रहती हैं। हज़रत अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक रवायत नकल किया है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, शैतान मिल गया, शैतान से अल्लाह के रसूल ने ये पूछा है, शैतान तो ये बता तेरा हमख्वाब कौन है। हमख्वाब का माना ये होता है कि तेरे साथ में सोता कौन है। तो अल्लाह के रसूल ने शैतान से पूछा कि ऐ शैतान तो ये बता तेरा हमख्वाब कौन है, तेरे साथ कौन सोता है। तो शैतान ने कहा मस्त और नशे वाला, लिहाजा जो शराबी है वो शैतान के साथ सोता है, शैतान उसके साथ सोता है। जो है मस्त रहता है, नशे में चूर रहता है, जो नशे का आदी है वो शैतान के साथ सोता है और शैतान उसके साथ सोता है। लिहाजा ऐ लोगो शराब पीने से बचो, ऐ लोगो जो है इस्माइल से बचो। अल्लाह साथ फरमाता है, दूसरे पारे की आयत करीमा है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ लोगो शराब, अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, लोग आपसे जुआ के बारे में पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है, यानी शराब पीना गुनाह कबीरा है, जुआ खेलना गुनाह कबीरा है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि ऐ लोगो शराब ये भी गुनाह कबीरा है और जुआ खेलना ये भी गुनाह कबीरा है। लिहाजा ये बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान होकर के शराब पिए, ये बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान होकर के जुआ खेले, कि मुफ्त में दूसरे का माल अपने हाथ में आ जाए, ये बड़े ही शर्म की बात होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर शराब, देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शराब से कितनी नफरत थी कि आप फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए और उस कुएं के ऊपर मीनारा बना दिया जाए तो मैं उसके ऊपर अजान न पढ़ूं, आपको इतनी सख्त नफरत। और आप फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा दरिया में पड़ जाए, नदी में पड़ जाए और नदी फिर वो सूख जाए और उसके बाद उसमें घास उगाए तो मैं अपने जानवरों को वो घास न चराऊं। इस तरह से आपको शराब से सख्त नफरत थी। तो हजरात हम आज अली अली का नारा तो लगाते हैं,
لیکن علی کے نقش قدم پر ہم چلتے نہیں ہیں۔ حضرات دیکھیے کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شراب سے کتنی سخت نفرت تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس گھاس کو میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی چند خصلتیں وہ بہت پسندیدہ ہیں۔ اتنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جعفر طیار، تمہاری کون سی 3 خصلتیں ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت بھی میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری خصلت یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ اور تیسری خصلت یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا ہوں، میں کمینہ پن سمجھتا ہوں۔ تو حضرات دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شراب سے کتنی سخت نفرت تھی۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے شیطان سے پوچھا کہ تیرے ساتھ سوتا کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مست اور نشے والا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے شیطان تو یہ بتا تیرا مہمان کون ہے؟ تو شیطان نے کہا چور میرا مہمان ہے۔ اب بتائیے کون آدمی ہے جو یہ پسند کرے گا کہ میں شیطان کا مہمان بنوں؟ تو جو چوری کرے گا وہی شیطان کا مہمان بنے گا۔ اور چور کے بارے میں چاہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے بارے میں 6 پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ چٹا اور چٹی چاہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی اور اگر چوری کرتا تو پھر اسلامی حکومت میں اس چور کی سزا یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان تیرا مہمان کون ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ چور میرا مہمان ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اے شیطان تو یہ بتا تیرا دوست کون ہے؟ تو نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے؟ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ بے نمازی وہ میرا دوست ہے۔ حضرات اب دیکھیے کون آدمی ہے جو یہ پسند کرے گا کہ میں شیطان کا دوست بن جاؤں؟ تو جو بے نمازی ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ اور شیطان نے بے نمازی کو اپنا دوست اسی لیے تو بنایا کہ چونکہ شیطان جو شیطان ہوا تھا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے اس نے نہ سجدہ نہ کرنے والے کو یعنی بے نمازی کو اس نے اپنا جو ہے دوست بنایا۔ اور حضرات جو اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے جو اللہ کی یاد نہ کرے وہ مردہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ زندے اور مردے کی مثال ہے۔ لہذا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ اگرچہ وہ بازاروں میں چل رہا ہے، اگرچہ وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اگرچہ وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، اگرچہ وہ شاپنگ کر رہا ہے، اگرچہ وہ کھا پی رہا ہے، اگرچہ وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے اگر وہ غافل ہے، اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرے وہ زندہ، جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ مردہ۔ دیکھیے حضرت شبلی علیہ رحمت و رضوان ہے، آپ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے ملنے کے لیے 2 اللہ والے بہت دور سے چلے تھے ان سے ملنے کے لیے، اور جب راستے میں کچھ دور جب چلے تو راستے میں انہوں نے سنا کہ 2 بلیاں آپس میں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ شیخ شبلی جو بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عابد و زاہد تھی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج رات میں ان کا انتقال ہو گیا، آج وہ ختم ہو گئے۔ ان دونوں حضرات
حضرات نے جب یہ سنا تو بہت افسوس کیا کہ کیا بتایا جائے، جس سے ہم لوگ ملنے جا رہے تھے وہی ختم ہو گئے، انہی کا انتقال ہو گیا، اب کیا کیا جائے۔ پھر سوچتے ہیں کہ جب اتنی دور ہم چل کر کے آ ہی گئے ہیں، اتنا سفر کر لیا ہے، تو چلو جن سے ملنے جا رہے تھے اگرچہ وہ ختم ہو گئے ہیں، اگرچہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن چلو ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے، یہی ہمارے لیے بڑی غنیمت کی بات ہوگی۔ تو ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا اور پھر چل پڑے۔ اور جب شیخ شبلی علیہ الرحمہ کے شہر میں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو شیخ شبلی کو زندہ پایا، اور جب زندہ پایا تو وہ بہت حیران ہوئے، ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے راستے میں سنا تھا، مجھے تو یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج رات میں میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ تہجد یہ امتی پر نفل نماز ہے، تو نفل نماز چھوٹ گئی تھی، اس لیے آسمانوں پر میرے مرنے کی خبر پھیل گئی، اور پھر آسمان سے زمین تک یہ خبر پہنچ گئی، اور اسی وجہ سے راستے میں آپ نے وہ بلیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے شیخ شبلی کا انتقال ہو گیا، تو آسمان سے زمین کے جانوروں تک میرے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ تو آپ نے سچ سنا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج رات میں میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ تو حضرات آپ غور کریں کہ ان کی تہجد کی نماز جو امتی پر نفل نماز ہے، ایک نفل نماز چھوٹنے کی وجہ سے آسمانوں پر ان کے مرنے کی خبر پھیل گئی تھی، زمین کے جانوروں تک ان کے مرنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ تو ہم کتنے جو ہے گنہگار ہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ جانے کتنے فرض نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، نہ جانے کتنے واجب نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ حضرات زندہ حقیقت میں وہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ زندہ وہی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ مردہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک جائز دلی تمنائے، ہم سب کی نیک جائز دلی تمنائے پوری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔